بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی فضیلت آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں سے الگ اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری 10 دن آخری عشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا شروع ہو گیا۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات سمیت اپنی بخشش کے لیے بھی اور اس وبائی امراض یعنی کورونا وائرس کے خاتمے اور ظالم حکومت اور دیگر ظالم لوگوں کے ناپاک ارادوں کو ختم کرنے کی دعا کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر مسجد کے اندر بھی قیام کیا جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے۔ شب قدر کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو اللہ نے انسان پر اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرار دیے ہوئے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور احادیث میں مروی ہے کہ جو شخص زندگی میں ایک بار اس رات کو اس حالت میں حاصل کر لے کہ اپنی رب کی عبادت میں مشغول ہو تو اس کے عمر بھر کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔